السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام ہاٹ ٹاک ود راجہ زین رحمان۔ نمبل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا کوئی ایشو چل رہا ہے جس میں ان کا موقف یہ ہے، وہ کہتے یہ ہیں کہ آن لائن کلاسز، مطلب ہم نے لی آن لائن کلاسز اور ایگزامس آن کیمپس کیوں؟ تو یہ تو بڑی ایک عجیب سی بات ہے۔ ویسے میری بھی سمجھ سے باہر ہے کہ آن لائن کلاسز اتنا لمبا ٹینیور آپ آن لائن کلاسز لینے کی بعد اب بھی یونیورسٹی اینڈ ٹائم پہ ان کو بتاتی ہے کہ آپ نے آن کیمپس جو ہے وہ ایگزامس دینے۔ اس دوران جو ہے میں جو یونیورسٹی والے تھے ان نے کچھ اپنے ایشو کیے، جو نوٹیفیکیشنز تھے، جو نوٹیفیکیشن ہمیں ملے 5 جنوری کو ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا جو گروپس کے اندر تھا، وہ یہ تھا کہ اس میں بتایا گیا تھا پراپرلی کہ آپ جو ہے آن لائن کلاسز لیں گے۔ اس کے بعد آف اینڈ آن آن لائن کلاسز کے آتے بھی رہے نوٹیفیکیشنز کے، آن لائن کلاسز کے بعد جو ہے آپ آن لائن ہی ایگزامس دیں گے۔ تو اچانک سے اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی؟ جانتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ اس سے بات بھی کریں گے، لیکن یہاں پہ تھوڑا ٹرننگ پوائنٹ حمزہ شفقات صاحب کا۔ حمزہ شفقات صاحب جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، بڑے بڑے مسئلے ہم نے دیکھا ہے کہ حمزہ شفقات صاحب نے بڑی آسانی سے حل کرا دیا، تو یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ خیر، حمزہ شفقات جو کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہیں، ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ یہ مسئلہ اگر ہے کیا، یہ ابھی تک حل کیوں نہیں ہو پایا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ حمزہ صاحب، بڑے بڑے مسئلے آپ تو جو ہے بڑی جلدی حل کر دیتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس، آپ بھی ایک دور میں اسٹوڈنٹ رہے ہوں گے، تو اسٹوڈنٹس کے جذبات بھی ہوتے ہیں، یہ مسئلہ ابھی تک حل کیوں نہیں ہو پایا سر؟ سر بیسیکلی ان کا مسئلہ جو ہے وہ تو یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہے، اس کا ضلعی انتظامیہ سے تو ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے جو مطالبات ہیں وہ ان کی اٹانومس یونیورسٹیز ہیں، ان کے سامنے رکھے گئے۔ ہم تقریباً 7-8 مہینے سے جو بھی بچوں کے مطالبات ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ دے کے یونیورسٹی کے ساتھ کروائیں تاکہ شہر کا امن و امان جو ہے وہ کنٹرول میں رہے۔ اب اس جو ان کی کافی ساری ڈیمانڈز ہیں وہ کہیں پوری بھی ہو گئی، جیسے کہ لائبریری کے چارجز نہ ہوں یا کوئی ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہوں۔ پہلے یہ بھی ڈیمانڈ تھی کہ آن لائن کلاسز ہونی چاہیے، اور یہ بچوں کی ڈیمانڈ تھی کہ آن کیمپس مت ہو۔ تو وہ کافی حد تک ہم نے اپنا رول ادا کیا، اور وہ رول یہ نہیں تھا کہ ہماری کوئی ڈیوٹی تھی، ہماری ڈیوٹی تو جنرل لا اینڈ آرڈر کی ہے، لیکن بچوں کے ساتھ کیونکہ ہمارا فیوچر ہے اور میں خود جو یوتھ ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ انگیج کرتا ہوں، انہیں بچوں کے کہنے پہ ہم نے بھی اپنا رول پلے کیا، اور جہاں جہاں ہو سکتا تھا ان کی بات پہنچائی اور کوشش کی ان کا مطالبات مانے جائیں۔ ابھی بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی ان کی ہم نے ریسنٹلی ہائر ایجوکیشن کمیشن میں بھی ان کی میٹنگ کروائی، اس کے علاوہ منسٹری میں بھی ان کی 2 میٹنگز ہم کروا چکے ہوئے ہیں، اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے مطالبات مانے جائیں، جو بھی جائز مطالبات ہیں، اور اگر وہ نہیں مانے جاتے تو ان کو پیسفل پروٹیسٹ کرنے کا رائٹ ہے۔ البتہ روڈ بلاک کرنا یا انلیگل اسمبلی کرنا وہ obviously غیر قانونی ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت، تو اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ہے قانون کے مطابق۔ حمزہ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ جو لاٹھی چارج ہوا وہ حمزہ شفقات صاحب کی جانب سے ان کے آرڈرز کے اوپر ہوا، اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لاٹھی چارج کی ایس او پیز کیا ہے۔ لاٹھی چارج کی ایس او پیز یہ ہے کہ جیسی کوئی ریڈ زون میں انلیگل اسمبلی کرنے کی کوشش کرے، بغیر اجازت کے، بغیر بتائے، اگر زبردستی ریڈ زون میں آئے، یا کوئی انٹر پروونشل ہائی ویز ہیں، جیسے کہ ہماری آئی جے پی روڈ ہے، وہ 2 صوبوں کو جوڑتی ہے، اسلام آباد کو اور پنجاب کو، اور اس کے اوپر گڈس کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، یا ہماری اسلام آباد ایکسپریس وے ہے جو پنڈی اور اسلام آباد کو جوڑتی ہے، یا اس طرح ہماری مری روڈ ہے جو یہاں سے کے پی کے کو جوڑتی ہے۔ یہ انٹر پروونشل ہائی ویز کا ایس او پی یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی بائی فورس بند کرے گا تو امیڈیٹلی اس کے اوپر جو بھی اقدامات ہیں قانونی، ان کے اوپر لاٹھی چارج بھی ہو سکتا ہے، ٹیئر گیس کے بھی شیل پھینکے جا سکتے ہیں، گرفتاریاں بھی کی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ جو بچے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر قطعی طور پہ ہم نے بالکل بھی نہیں کہا کہ ان کے اوپر کوئی فورسفل ایکشن ہو، اور آخری حد تک جو میں نے اپنی انکوائری کی اس میں پولیس والے بھی یہ کہتے رہے کہ سر 90% بچے اٹھ گئے تھے، صرف کوئی 5 یا 6 بچے ایسے تھے جو پراپرلی ان کو کوئی وہ نہیں اٹھ رہے تھے، اور ان کو پھر پولیس ان کے پاس گئی اور وہاں پہ کوئی ہاتھا پائی ہوئی اور مین ہینڈلنگ ہوئی۔ لیکن بار کیف ان بچوں نے مجھے کہا کہ نہیں سر، ہمارے ساتھ انہوں نے وہ لاٹھی چارج بھی کیا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ جس بچے کے خلاف بھی کوئی لاٹھی چارج ہوا ہے وہ ہمارے پاس اپنی درخواست دے سکتا ہے، اور ہم جو بھی جس نے بھی یہ غلط حرکت کی ہے اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ یہ کنفیوژن اس لیے پیدا ہو گئی کیونکہ میری کسی بچے نے ہی ویڈیو بنائی جس میں اس نے پوچھا کہ آپ ایکشن کیوں نہیں کر رہے، اور میں نے کہا جی ہم ایکشن نہیں کر رہے، تو اس میں نہیں کا ورڈ انہوں نے ایڈٹ کر کے وہ آواز ویڈیو میں یہ لگ رہی ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایکشن کر رہے ہیں، وہ نہیں کا ورڈ کہیں ایڈٹ کر دیا انہوں نے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن میں نے کیونکہ بچے بڑے سینسٹیو تھے اور یہ بڑا انہوں نے کیا، اور انہوں نے بڑی
کافی انہوں نے شور بھی مچایا, انہوں نے بدتمیزیاں بھی کی اور کافی انہوں نے باتیں بھی کی. تو میں نے پھر بھی ان سے کہا کہ آپ سب لوگ میرے بچوں کی طرح ہیں, اور کل کو میرے بچے نے بھی ادھر اسکولوں میں پڑھنا ہے, اور میرے اپنے بھی اس ٹائم بھانجے بھتیجیاں ہیں جو انہی کالجز میں پڑھ رہے ہیں, جو انسائڈ انفارمیشن بھی شیئر کرتے ہیں, اور میں خود بھی ان کی جگہ اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں. تو اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے, کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو اس کے لیے میں معذرت ہوں. بالکل حمزہ صاحب, میں نے خود آپ کی ٹویٹ ایک پڑھی تھی جس میں آپ نے کنڈیم کیا تھا جو پولیس کی طرف سے لاٹھی چارج ہوا تھا, اس کو رات کے ٹائم آپ نے ٹویٹ کی تھی, اس کو آپ نے کنڈیم بھی کیا تھا. جی بالکل. دوسرا حمزہ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بچے جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں, جو رائٹ مانگ رہے ہیں, کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جو بھی بچوں کا دیکھیں, ان کی اس حد تک تو بات صحیح ہے کہ جب سارا سال ہمیں آن لائن پڑھایا ہے تو ہمارا امتحان بھی آن لائن ہونا چاہیے. اس حد تک اپیرنٹلی بڑی لاجیکل سی بات لگتی ہے, اور مجھے بھی میں بھی اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ بڑی لاجیکل بات ہے. لیکن obviously اس چیز کا جج نہ میں ہو سکتا ہوں نہ آپ ہو سکتے ہیں. یہ فیصلہ تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کرے گی, یا کوئی عدالت کر سکتی ہے, یا یونیورسٹی کی انتظامیہ اپنی اٹانومس باڈی ہے. یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈی سی کے نیچے نہیں آتی, اور نہ ہم ان کو آرڈر کر سکتے ہیں کہ جی آپ یہ کر دیں یا آپ وہ کر دیں, کیونکہ obviously یہ اٹانومس باڈیز ہیں. لیکن جہاں تک ان بچوں کے مطالبات کی بات ہے, اپیرنٹلی بالکل لاجیکل لگتے ہیں, اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اور اسی لیے میں ان کی میٹنگز بھی کرا رہا ہوں, جہاں تک ہو سکتا ہے میں ان کی آواز پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. بالکل حمزہ صاحب, دوسرا ایک آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو مطلب ابھی جو تھوڑا سا مجھے اس کے اوپر بتایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میٹنگ تھی ایچ ایس سی میں, وہاں پہ علی شفاعت صاحب کو جو ہے نہیں جانے دیا, اور جمعیت وہاں پہ جمعیت علماء طلبہ کی جو جماعت ہے وہ وہاں چلی گئی. تو اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ اصل میں دیکھیں, ہمارے پاس کافی سارے بچے آئے تھے, مجھے یاد نہیں 20-25 بچے آئے تھے, اور ان بچوں کو میں نے کہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ 20-25 بچوں کو ہم ہر جگہ لے کے جائیں گے تو وہ تو مطالبات نہیں ہو سکتے. بالکل ایسے ہی آپ کو پتا ہے میکسیمم ٹیم جو ہے وہ 4 یا 5 کا ایک ڈیلیگیشن بنتا ہے. تو میں نے ان کو خود ہی کہا تھا کہ یار آپ اپنا, مجھے نہیں پتا کون ہے, کون جماعت کا ہے, کون نہیں ہے, کون نون لیگ پی ٹی آئی, اٹ از ناٹ مائی کنسرن. یہ بچے آپس میں طے کر لیں کہ ان کی لیڈرشپ کون ہے, کس کے پیچھے زیادہ لوگ ہیں جو مطلب مین لوگ ہیں, وہ آئیں, ہم ان کی میٹنگ کروا دیں گے. باقی ان کی جو اپنی انٹرنل پالیٹکس ہے اس سے میرے لیے تمام بچے برابر ہیں, میرے چھوٹے بچوں کی طرح ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ یعنی کہ اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ابھی بھی ریڈی ہیں؟ سر میں ابھی بھی ریڈی ہوں, ابھی بھی میں ان کی میٹنگز کرا رہا ہوں, اور ابھی انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ان کی ایک اور میٹنگ کرا رہا ہوں. ایچ ای سی سے بڑی یوزفل میٹنگ کرا کے ایچ ای سی سے ہم نوٹیفکیشن بھی لے رہے ہیں, جن کے 5-6 مطالبات میں سے 4-5 تو ہم آلریڈی اناؤنس کروا چکے ہیں کہ پورے ہو چکے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میری نوکری کا حصہ نہیں ہے, میرا تو جاب یہ ہے کہ جو سڑک پہ آئے گا اس کو, ہاں ہمارا کام تو ایڈمنسٹریشن, یہ تو میں والنٹری طور پہ ان بچوں کے لیے کام کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ حمزہ صاحب.